میں ایک اسپتال میں نرسنگ کے فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ یہ ایک عام اسپتال نہیں بلکہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں دنیا کے ستائے اور دکھی لوگوں کو پناہ ملتی ہے، اور وہ لوگ جن کا ذہنی توازن حالات زمانہ کے باعث درست نہ رہے ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ایک روز اسپتال میں مجھے اپنی ایک دوست کی والدہ کو بھی لانا پڑا جن کو میں آنٹی گل کہا کرتی تھی۔ ان کی بیٹی ملیحہ کے ساتھ میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ 2 سال بعد ابو کا ٹرانسفر ہو گیا تو ہمیں دوسرے شہر جانا پڑا۔ یوں میری یہ دوست مجھ سے بچھڑ گئی۔ ایک دن میں کسی کام سے بازار گئی تو مجھے ملیحہ مل گئی۔ وہ مدت بعد ملی تھی، بہت خوش ہوئی، اصرار کر کے اپنے گھر لے گئی۔ میں نے پوچھا تم لاہور میں ہی ہو؟ بولی ہاں، شادی کے بعد یہاں آنا پڑا کیونکہ سسرال یہیں ہے۔ ملیحہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ میرے لیے کھانا بنانے کچن میں گئی اور میں میز پر پڑے ایک رسالے کو پڑھنے لگی۔ ابھی اس کو کچن میں گئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ میں بور ہو گئی اور اس کے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ ایک کمرے کے پاس جا کر میرے قدم تھم گئے۔ وہاں سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کسی عورت کی سسکیاں اور کبھی ہنسنے کی بے ڈھنگی سی آوازیں۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کمرے کو باہر سے کنڈی لگی تھی، تو کیا کوئی اندر بند ہے یا یہاں جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے؟ جی چاہا کنڈی کھول کر دیکھوں کہ کہیں کسی نیم پاگل انسان کو قید تو نہیں کیا گیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت ملیحہ وہاں آ گئی اور میرے ارادے کو بھانپ کر بولی، نمرا دروازہ مت کھولنا ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ تھوڑا سا ہچکچائی، پھر کہنے لگی دوست، بات یہ ہے کہ امی جان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ انہیں کھول دیں تو گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، پھر انہیں ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، تبھی مجبوراً کمرے میں بند کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ او خدایا، تو کیا آنٹی گل کمرے میں قید ہیں؟ میری پیاری آنٹی گل جو مجھے بچپن میں میٹھے پراٹھے پکا کر دیا کرتی تھیں اور مجھ سے کس قدر پیار کرتی تھیں۔ مجھ کو یقین نہ آیا، میں افسردہ ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے ان سے ملنا ہے، مگر ملیحہ نے منع کر دیا۔ ملیحہ کہنے لگی خواہ مخواہ اپنے اور میرے لیے پریشانی مت پیدا کرو۔ اگر امی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تو سمجھ لینا کہ پھر تم ان کو قابو میں نہ کر سکو گی۔ ہم بہت مشکل سے کھانا اور پانی کمرے میں لے جاتے ہیں، جو ہی ہمیں دیکھتی ہیں چیخنے لگتی ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں نے بہت اصرار کیا تو ملیحہ نے کھڑکی کھول دی۔ میں نے اندر جھانکا، کمرے میں اندھیرا تھا اور بدبو کا بھپکا ناک میں آیا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں غصہ ہو گئی کہ کیا کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تو پھر تمہاری ماں ہے۔ ملیحہ نے کہا تم ابھی جان لو گی، اگر میں دروازہ بند نہ رکھوں وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ورنہ کون اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ مگر نمرا، میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا تم جانتی ہو میں ایک ایسے ادارے میں ملازمت کرتی ہوں جہاں اس قسم کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ نہیں، وہ بولی، میں کیسے جان سکتی ہوں جبکہ اتنی مدت بعد آج ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا تم خاطر جمع رکھو، میں آنٹی گل کو علاج کے لیے اسپتال لے جاؤں گی، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ملیحہ بولی کیا پاگل خانے جانا ہوگا؟ مگر سنا ہے وہاں تو اور زیادہ ان بیچاروں کی بری حالت کر دی جاتی ہے اور بجلی کے جھٹکے بھی لگائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا، پہلے اور طرح سے علاج کیا جاتا ہے اور پھر ہمارا ادارہ پاگل خانہ نہیں ہے کہ جہاں ان ذہنی مریضوں کو بند کر دیا جائے۔ میں تم سے ذہنی امراض کے اسپتال کا کہہ رہی ہوں جہاں میں خود ملازمت کرتی ہوں۔ خدا نے ہم دونوں کو شاید ملایا اسی لیے تھا کہ آنٹی گل کا علاج ہو سکے۔ بڑی کوششوں سے میں انہیں ہسپتال لے کر آئی اور ان کا علاج ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہونے لگیں اور کافی حد تک ان کی حالت میں سدھار آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آنٹی گل کی ایسی حالت کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اپنی سہیلی کی کہانی انسی کی زبانی لکھ رہی ہوں۔ میری امی زریں گل اور خالہ نسرین گل آپس میں دیورانی جیٹھانی تھیں۔ دونوں بہنوں کی شادیاں 2 سگے بھائیوں سے ہوئیں، جبکہ میری پھوپھی کی بیٹی سلیمہ میری ممانی بنی۔ یہ شادیاں گرچہ وٹے سٹے کے ارادے سے نہیں ہوئی تھیں، مگر گھریلو لڑائی جھگڑوں نے اس کو وٹا سٹا قرار دے دیا۔ میری کزن سلیمہ کی شادی میرے ماموں سے ہوتے ہی ہمارے گھر آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میرے 4 تایا چچا تھے جو ہر وقت اپنی اس چہیتی بھانجی سلیمہ کی خاطر لڑنے مرنے پر تیار رہتے تھے۔ سلیمہ بھی عجیب عورت تھی۔ میں نے اپنی اس کزن کو ہمیشہ جھوٹ بولتے دیکھا اور اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم نہ ہوتے تھے۔
میری یہ کزن آفت کی پرکالہ تھی۔ ہر وقت میرے تایا اور چچاؤں سے لگائی بجھائی کر کے انہیں آگ بگولا رکھتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ میرے تایا، چچا اور پھوپھیاں سبھی میری ماں کو بدلے کا نشانہ بناتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے۔ مومانی سلیمہ جھوٹ موٹ ہی مظلومیت کا ڈرامہ کرتی تو میری والدہ ان لوگوں کی مجرم بن جاتی۔ امی گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھیں۔ جب شادی ہو کر آئی، سسرال والے انہیں ان پڑھ، بیوقوف کہتے تھے۔ شروع میں انہوں نے امی سے صحیح برتاؤ کیا اور چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ لیا، تو امی نے ابو جان کے منع کرنے کے باوجود نسرین خالہ کا رشتہ چچا محب خان اور پھوپھی زاد سلیمہ کا میرے ماموں شیر دل سے کرا دیا۔ لیکن ان رشتوں کے ہوتے ہی میری ماں کے گھریلو حالات خراب ہو گئے اور ابو جان کا سکون بھی جاتا رہا۔ اب ان روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ابو گھر سے چلے گئے اور انہوں نے دوسری شادی کر کے اپنی نئی دنیا آباد کر لی۔ ہمیں اور امی کو ہمارے حال پر چھوڑ کر خاندان سے ہی کنارہ کر لیا۔ جب سرپرست ہی سرپرستی سے جان چھڑا لے تو پھر کنبے کا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے امی کو سزا دی کیونکہ ان کے منع کرنے کے باوجود امی جان نے بہن اور بھائی کا رشتہ کرایا تھا۔ امی کے حالات انہی رشتوں سے خراب ہوئے۔ والد صاحب اس باریکی کو جانتے تھے، مگر امی کے ساتھ سزا ہمیں بھی ملی۔ ابو تو بوریا بستر اٹھائے گھر سے چلے گئے۔ ہم تایا کے ہاں ہی رہنا تھا، کیونکہ یہ ہمارے دادا کا گھر تھا اور یہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ امی نے رو رو کر اپنے والد اور بھائیوں سے فریاد کی، لیکن ان لوگوں نے میرے ابو کی دوسری شادی کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ اصل بات یہ تھی کہ میرے نانا غریب اور شریف انسان تھے، لہٰذا ننیال والوں کی جرأت ہی نہ ہوئی کہ وہ اپنے داماد سے باز پرس کرتے۔ ابو تو نئی بیوی کے ساتھ آباد ہو گئے، وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ ہم سے منہ موڑتے ہی ددیال کو مفت کی نوکریاں مل گئیں اور دھکے ٹھوکریں ہمارا نصیب ٹھہرے۔ جب امی اور ہم بہت تنگ آ گئے تو نینیال کا رخ کیا، لیکن وہاں بھی کسی نے ہمارا استقبال نہ کیا، بلکہ یہ بے رخی سے بات کی۔ سب سے بڑھ کر مومانی سلیمہ نے ہمارا یہاں رہنا دوبر کر دیا۔ میرے والد صاحب کافی امیر آدمی تھے، ان کے کئی بزنس تھے۔ انہوں نے ایک کاروبار سنبھال لیا اور باقی تایا اور چچاؤں کے سپورٹ کر دیا۔ یہ لوگ ہی ابو کے مکانات، جائیداد، ہوٹل، قرض، ہر شے کے نگراں ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں۔ تاہم امی اور ہم بہنیں بھائی ہر سہولت سے محروم تھے، کیونکہ ہم ان کے رحم و کرم پر جی رہے تھے، جبکہ والد صاحب کبھی نہ پوچھنے آئے کہ پہلی بیوی اور بچے کیسے ہیں، کس حال میں ہیں۔ محلے والے بھی ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ خدا کی قدرت، جس کا سرمایہ ہے اس کے بچے ذلیل ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگ عیش کر رہے ہیں۔ وقت اس طرح گزرتا گیا، ددیال والوں کی عیش پرستی کے سائے تلے ہم بچے در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ تائی اور چچی ہم کو کھانا بھی پورا نہ دیتی، مجھ سے ٹانگیں دبواتی اور ابھی سے گھر کا سارا کام لیا جاتا۔ ایسے میں جب کہ سبھی ہم سے اچھوتوں جیسا سلوک کرتے تو مجھ کو اپنے والد صاحب کی بہت یاد آتی۔ میں رو کر دعا کرتی، اے اللہ میرے والد کو بھیج دے، وہ آ کر ہماری حالت دیکھیں تو ضرور ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بالآخر ہم معصوموں کی دعا اللہ نے سن لی۔ ایک روز جب میں اور میری بہن دھوپ میں صحن کے چوکے پر برتن مانج رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا اور ابو گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر ایک لمحہ تو یقین نہ آیا، پھر ہم دوپٹے سے آنسو پوچھ ہی رہی تھیں کہ سامنے سے امی جان نکلیں، چچی جان کا کمرہ صاف کر کے، اور ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا۔ امی کے بال الجھے ہوئے تھے اور سر میلا کچیلا تھا، کپڑے بھی بدرنگے سے پہنے ہوئے تھے۔ والد صاحب کو ہماری حالت دیکھ کر یقین نہ آ رہا تھا۔ یہ ہم ہیں لاکھوں کروڑوں کے مالک، جن کے روپے پر ان کے رشتہ دار عیش کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، میں لینے آیا ہوں۔ وہ بڑا خوشی کا سما تھا، کیوں نہ ہوتا، اتنے عرصے بعد ہم نے اپنے والد کو دیکھا تھا۔ ابو ہم کو اپنے گھر لے آئے، جہاں ان کی دوسری بیوی رہتی تھی۔ قصہ یہ تھا، دوسری بیوی سے والد صاحب کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئے اور وہ فوت ہو گئے۔ ابو کو صدمہ ہوا، سوچا شاید خدا نے مجھے سزا دی ہے، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ رکھا ہے اس لیے۔ خیر ہم چھوٹی امی کے ساتھ رہنے لگے اور والد نے ہم لوگوں کو ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ یہ سنہرے دن تھے،
چھوٹی امی کا سلوک ہم سے بہت اچھا تھا، کیونکہ ابو نے ان کو سمجھا دیا تھا تم میرے پہلے بچوں کو سگی اولاد کی طرح رکھنا تو خدا تم سے راضی ہوگا اور تم کو پھر سے اولاد سے نوازے گا۔ ہم یہاں راضی خوشی رہنے لگے۔ ابو امی ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتے تھے۔ لگتا تھا کہ یہاں آ کر اور باپ کا پیار پا کر ہم سب غم بھول گئے ہیں۔ میرے ایک اور بھی ماموں تھے، کافی عرصے سے بحرین میں مقیم تھے۔ یہ بات ہم نہیں جانتے تھے کہ ماموں سلیمان کا ممانی سلیمہ اور ہماری پھوپھیوں سے کیسے رابطہ ہوا، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ممانی اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ ان کو دے رہی ہیں۔ جب اس بات کا علم ننیال میں دوسرے لوگوں کو ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ ایک کے آنے سے امی اور ہمارا ایسا حال ہے، سونے پر سہاگا، اب دوسری بہن بھی آ رہی ہے، رہی سہی کسر پورا کرنے کے لیے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں نے چھوٹے ماموں کو کیسے جال میں پھنسایا تھا۔ اس رشتے میں امی کے میکے والوں نے شدید مخالفت کی، مگر ممانی سلیمہ حد درجہ چالاک اور ہوشیار تھیں۔ وہ رشتہ طے کرانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس بات سے ہمارے گھر میں فساد کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ ننیال والے ماموں سلیمان کی شادی میں شامل ہونے کو تیار نہ تھے۔ شامت ہماری آ گئی۔ پھوپھی نے کہہ دیا کہ ایک گھر کے بدلے ایک گھر بسے گا۔ اگر میری دوسری بیٹی انہوں نے نہ لی تو ہم ان کی ایک بیٹی کو طلاق دے دیں گے۔ ظاہر ہے میری ماں کو ہی طلاق ہونی تھی، کیونکہ میرے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور خالہ نسرین ان کو چچا یعنی ان کے شوہر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھوپھی میری دوسری ماں سے ملی اور ان کے آگے روئیں کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے لیکن شادی نہیں ہونے دے رہے، تم بھی میاں کو مناؤ اور نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دو۔ پھر کیا تھا، ستیلی ماں ستیلی بن گئی اور پھر نن کی باتوں میں آ گئی۔ پھوپھی کے سامنے سرخرو ہونے کی خاطر ابو کو پتہ بھی نہ لگنے دیا اور ہمیں امی سمیت ہمارے ماموں کے دروازے پر چھوڑ آئیں۔ جب ماموں گھر آئے ہم لوگ ان کے گھر میں موجود تھے۔ وہ بہت خفا ہوئے کہ کیوں میری بہن اور بھانجے بھانجیوں کو واپس کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں گاڑی میں بھرا اور والد صاحب کے یہاں پہنچا آئے، جبکہ میری والدہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب تایا چچا کو معلوم ہوا کہ بچوں کو پھر سے ان کے باپ کے گھر پہنچا گئے ہیں تو انہوں نے جو وبال مچایا کہ بچوں کو ماں کے ساتھ رہنا چاہیے، خاص طور پر بیٹیوں کو۔ چونکہ ننیال والے شریف تھے لہٰذا انہوں نے میرے والد صاحب کو کچھ نہ بتایا۔ اب ہم بڑے خراب حالات میں رہ رہے تھے۔ ہم والد کے گھر اور ہماری والدہ ماموں کے گھر تھیں۔ ایسے خراب حالات میں میں نے میٹرک پاس کیا۔ میں ان دنوں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ادھر ہمارے بغیر امی جان تباہ حال تھیں، اوپر سے ممانی کزن یعنی سلیمہ ان کا جینا حرام کیے ہوئے تھی۔ جب والد صاحب نے مجھ کو پریشان دیکھا تو مناسب خیال کیا کہ میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیں۔ پھوپھیوں نے شدید مخالفت کی، والد صاحب کو برے زمانے سے بھی ڈرایا، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ مانی۔ ہم دونوں بہنیں کالج جانے لگیں۔ پہلے چھوٹی امی سسرال نہ جاتی تھیں، جب ہم کالج جانے لگے انہوں نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ پھوپھی اور چچاؤں کے گھر چلی جاتیں، وہاں ان کو ہمارے خلاف کیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی امی ہم سے بالکل بدل گئیں اور طرح طرح سے پریشان کرنے لگیں۔ دراصل وہ ہماری پھوپھی کی باتوں میں آ چکی تھیں۔ تنگ آمد با جنگ آمد۔ ایک روز ہم نے بھی چھوٹی امی کو منہ توڑ جواب دے دیا، کیونکہ ان کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ انہیں بہانہ ہاتھ لگ گیا۔ اپنا سوٹ کیس کپڑوں سے بھرا اور بیگ میں قیمتی چیزیں ڈالیں اور ڈرائیور سے کہا، مجھے میرے میکے چھوڑاؤ، یہ لڑکیاں بلائیں ہیں، مجھے سکون سے جینے نہیں دیں گی۔ والد صاحب ان کو لینے گئے اور رو رو کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور صاف کہہ دیا کہ گھر میں رہوں گی یا یہ تمہاری صاحبزادیاں، ان کو رکھ لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اتنا بھڑکایا کہ ابو جان ہم سے بدظن ہو گئے۔ ان کی آنکھوں پر نفرت کی پٹی بن گئی۔ گھر آ کر ابو نے کہا،
تم لوگ ماں کے پاس رہو، میں نہیں رکھ سکتا۔ دوسری طرف تایا چچا نے میرے ماموں سے کہا، ان کی ستیلی ماں اچھے چال چلن کی نہیں ہے، کچھ تو خیال کرو، لڑکیاں کیوں اس کے حوالے کی ہیں؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ادھر ماموں ممانی ہم کو رکھنے پر تیار نہ تھے، وہ تو ہماری ماں کو بھی رکھنے پر راضی نہ تھے۔ معاشرے میں عزت کے خیال سے رکھا ہوا تھا۔ امی ابو کے گھر نہ آ سکیں، الٹا ہمیں سازشیں کر کے ان کے پاس بھیج دیا۔ ادھر ماموں غصہ ہو رہے تھے، یہاں تک کہتے تھے کہ میں بچیوں کا خرچہ دینے کو تیار ہوں مگر ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ ماموں کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا، لیکن انہوں نے اگلے دن سے ہی ہم دونوں بہنوں کے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ہماری تعلیم ادھوری رہ گئی، جھٹ پٹ ایک FA پاس لڑکے سے میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ وقار نام تھا اور اس کی الیکٹرانک کی دکان تھی۔ مناسب گزارا تھا، عمر میں مجھ سے 8 برس بڑے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ شریف انسان تھے۔ بس جٹ منگنی پٹ بیاہ والا سلسلہ ہوا، لیکن ماموں نے والد کو شادی میں شریک نہ ہونے دیا۔ تایا چچا نے ان کو بھڑکایا، جب تمہاری لڑکی کے ننیال والے تم کو شادی میں نہیں بیٹھنے دے رہے تو پھر جہیز کس بات کا؟ گویا ان لالچی لوگوں نے ایک باپ کو اپنی حقیقی بیٹی کو جہیز وغیرہ دینے سے بھی روک دیا، اور خرچہ اس لیے نہ کرنے دیا کہ جو روپیہ بیٹی پر خرچ ہوگا وہ ان کو درکار تھا۔ سگے باپ کو دور رکھا، خود تایا چچا بڑے انسانیت نواز بن کر میری شادی میں شامل ہو گئے۔ تھوڑے سے پیسے ماموں کو میری شادی کے خرچے کے لیے دیے اور انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہو گئے، تاکہ دنیا والے واہ واہ کریں اور سگے باپ پر تھو تھو کہ دیکھو کیسا سنگ دل باپ ہے، بیٹی کی شادی میں نہ آیا۔ میں ان کی چالیں خوب سمجھتی تھی، لیکن مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ والد صاحب کو اصل حالات سے آگاہ کر سکتی تھی اور ننیال والوں کو سمجھا سکتی تھی۔ خیر، ننیال اور ددیال والوں نے مل کر ہماری شادی کر دی۔ میری شادی پہلے ہوئی، تھوڑے عرصے بعد میں اپنے دیور کے لیے اپنی بہن لے آئی۔ یوں ابو کی سرپرستی سے محروم کر کے ان موقع شناسوں نے ہم کو ہمارے گھر کا کر دیا۔ جہاں ہماری شادیاں ہوئیں یہ غیر لوگ تھے، صرف ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے، یہ گاؤں کے ماحول کے لوگ تھے۔ ہم کو سادہ زندگی مل گئی اور انہیں زمانے کی ستائی سادہ لڑکیاں مل گئیں۔ ہمارے پاس نہ اعلیٰ بستر تھے، نہ بیڈ روم سیٹ تھے، چٹائیاں اور کھری چارپائیاں تھیں۔ ستیلی ماں بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہماری ملاقات والد سے ہو اور ہمیں حقدار جان کر کچھ دے دیں۔ سسرال والوں نے ہمیں 3 کپڑوں میں قبول کیا اور اف تک نہ کی۔ حالات اور مجبوریاں آڑے آ گئیں، وہ جان چکے تھے، لہٰذا ہمیں جہیز کا طعنہ بھی نہ دیا۔ صبر و شکر سے وقت گزرنے لگا۔ میرے شوہر کو علم تھا کہ ہمارا سارا بچپن رشتہ داروں کے ستم سہتے سہتے گزرا ہے اور ہماری ماں کو بھی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا ہم دونوں بہنوں کو ماں سے ملنے سے نہیں روکتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ کہتے تھے کہ وہاں تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم انہیں اپنے گھر لے آؤ۔ ہماری شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی امی بیمار رہنے لگیں۔ اس پر سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے برتن کپڑے الگ کر دو، ان کو TB ہے۔ حالانکہ امی جان کو یہ موذی مرض نہیں تھا، لیکن پھر انہیں کوئی ذہنی بیماری ہو گئی۔ خود سے باتیں کرتی تھیں، بیٹھے بیٹھے کبھی ہنسنے اور کبھی رونے لگتی تھیں۔ اس پر سب نے یہ مشہور کر دیا کہ گلزریں پاگل ہو گئی ہے، اس کو پاگل خانے بھجوا دینا چاہیے۔ ماموں نے ان کو پاگل خانے تو نہ بھجوایا مگر گھر بھر کے برے سلوک سے ان کی حالت روز بروز خراب ہونے لگی، حتیٰ کہ اب جب موقع ملتا وہ گھر سے نکل جاتی اور سڑکوں پر پھرنے لگتی۔
इस सूरत-ए-हाल से वो तंग आ गए थे। एक रोज़ मैं मामू के घर वालदा से मिलने गई तो देखा कि मुमानी अम्मी को मार रही हैं कि घर से क्यों निकली थी, अब निकलोगी, ये कहती थीं और लकड़ी से मारती जाती थीं, जबकि मेरी वालदा चीख रही थीं। ये हालत मुझसे ना देखी गई। मैंने अपने खावंद और देवर को बुलाया और इनसे कहा कि अपनी माँ को घर ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और फिर यूँ हम इनको अपने घर ले आए। बस वो दिन और आज का दिन ये मेरे पास हैं। अपने बेटे की याद में कभी रोती हैं और कभी पिछले दुख याद करके रोती हैं, फिर खुद ही हंसने लगती हैं। इनको घर में खुला रखना एक बहुत बड़ा मसला है। ये बाहर निकल जाती हैं, फिर ना इनको चलने फिरने का होश होता है और ना ही कपड़े लत्तों का। जब वो निकल जाती थीं तो हम पागलों की तरह इन्हें ढूंढते थे। सो अंदेशे सताते थे कि कहीं किसी कार या ट्रक की जद में ना आ जाएं या फिर कोई और हादसा पेश ना आ जाए, इसलिए कमरे में बंद रखती हूँ। अम्मी की वजह से आज हम दोनों बहनें रंजो गम की ज़िंदगी गुजार रही हैं। कमरे की सफाई भी एक बहुत बड़ा मसला है। खाना ठीक से नहीं खाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और ये सारे काम कोई और नहीं कर सकता, हम दोनों बहनों को ही करने पड़ते हैं। हम दोनों बहनें अम्मी की देखभाल कर रही हैं। हमारा आपस में बहुत प्यार है, एक दूसरे का ही सहारा है। शादी के बाद भी खुशी ना मिली और आजमाइशें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इधर ताया चचा ने अब्बू के पास कुछ भी ना छोड़ा, सब कुछ खा पी कर हज़म कर गए हैं और इनको कंगाल कर दिया है। छोटी बेगम से औलाद अभी भी नहीं हुई और अपनी सारी ज़िंदगी के गम के साथ एक बड़ा गम भाई का भी है, जिसकी पैदाइश पर अब्बू ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। इस वक्त तो उनकी खुशी की इंतहा न रही थी, मगर ये खुशी अब्बू के भाइयों को बर्दाश्त ना हुई। आज मेरा वही भाई एक दुकान पर काम करता है और वहाँ ही रहता है, बस कमा कर पेट की आग बुझा लेता है। कभी कभी आकर हमको अपनी शक्ल दिखा जाता है। इसकी दुकान मालिक ने बहुत कोशिश की कि बेटे को बाप संभाल ले। ये सोचकर वो बेचारा अब्बू और ताया के पास भी गया था, मगर चाचा ने इसको डांट कर भगा दिया कि तुम कौन होते हो हमारे ज़ाती मामलात में दखल देने वाले। माँ दरअसल भैया के गम में ही पागल हुई है। खुदा जाने क्या कसूर था अम्मी जान का, जिसकी वजह से हम बच्चे भी फंस गए। सच ये है कि माँ बाप की शफ़क़त के बग़ैर ज़िंदगी एक तपता हुआ तंदूर है। इस भट्टी में जो जलता है उसको ही पता होता है। खुदा ऐसे रिश्तेदार किसी को भी ना दे जिन्होंने हमसे हमारा हक़ छीन लिया। मेरी माँ की खुशियाँ, अब्बू की दौलत, हमारा घर, सब कुछ छीन लिया और वो लोग आज भी मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका ऐशो आराम बरकरार है, जबकि आज भी हम अपने बाप से जुदा दुख की भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।